پہلے پارے کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ سے ہی مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہے، اور دوسرا اس میں ایک تو ایمان والوں کا گروہ ہے جن کا اللہ یوم حساب، قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا کافروں کا گروہ ہے جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو بظاہر تو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ان کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی سورت جیسی کوئی سورت لے کر آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جن کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے جنہوں نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت جس میں ابلیس بھی شامل تھا روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہوگی جس سے اللہ رب العزت و علیم قدیر ہے پوری طرح آگاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کو ہی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے بنایا تو انہیں مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہرہ فرمایا اور ان کو ایشیا کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض ایشیا کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان ایشیا سے بے خبر تھے اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان ایشیا کے نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان ایشیا کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔
جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا، وسوسہ ڈال دیا، اس لیے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت سے پھل کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خفگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر بھی کیا اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر منہ سلویٰ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تک و دو کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرمایا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھی مابعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔